حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں کئی عناصر آپ جناب کے خلاف تھے۔ ان میں سے خاص طور پر خارجی لوگ تو حضرت امیر المومنین کی خلافت و امارت کو کسی صورت میں برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے۔ شعبان 38 ہجری میں جب جنگ نیران خارجیوں سے ہوئی ہے اور ان کے بے شمار لوگ اس جنگ میں مارے گئے تو ان لوگوں کے سینوں میں انات کی آتش ہمیشہ بھڑکتی رہی اور جذبہ انتقام میں یہ لوگ اپنے اپنے موقع کے انتظار میں رہے۔ پھر آن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ان لوگوں کی عداوت کے نتیجے میں پیش آیا۔ قبل از شہادت کے حالات میں مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ مراد سے ایک شخص جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ جناب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ از روئے خیر خواہی آ کر عرض کیا کہ آپ جناب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حفاظت کا انتظام فرمائیں، قبیلہ مراد کے بعض لوگ آپ جناب کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی حارس اور نگران مقرر فرما لے تو بہتر ہوگا، حفاظتی تدبیر کی صورت میں یہ چیز ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ تقدیر کا بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو اس شخص سے الگ ہو جاتے ہیں اور اجل کی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی کئی روایات میں پائی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی رضی کے مدینہ سے خارج ہونے کے وقت ایک بات ذکر کی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا عراق کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ شاید وہاں آپ پر تلوار سے وار کیا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات معلوم ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ کئی روایات میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قتل کے متعلق نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیشن گوئی معلوم تھی اور آپ اس پر یقین رکھتے تھے اور اس سے خائف نہیں تھے۔ جنگ نیروان کے بعد مکہ شریف کے حرم میں 3 خارجی جمع ہوئے اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس کے پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کو فدا کرنے کا عہد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ 3 شخص علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص زندہ ہیں تو امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ان کے قتل کرنے سے اہل بلاد کو راحت پہنچانی لازم ہے، اور انہی لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، بس ان تینوں شخصوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس پر انہوں نے آپس میں اس طور پر معاہدہ کیا کہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے کہا کہ علی رضی کے قتل کا میں ذمہ لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ نے کہا کہ معاویہ کو ختم کرنے کا میں عہد کرتا ہوں، اور عمر بن بکر نے کہا کہ عمر بن عاص کے ہلاک کرنے کے لیے میں تمہیں کافی ہوں، اور 17 رمضان کی تاریخ طے کی کہ ان کے بلاد میں پہنچ کر ان تینوں پر حملہ صبح کی نماز پر کیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبہ کو تمام کرنے کے لیے پختہ عہد کر کے یہ لوگ کوفہ، شام اور مصر کی طرف چل دیے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں پہنچا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی عادت مبارک تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے اٹھتے تھے اور نماز کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کے ساتھ ندا کرتے چلے جاتے۔ ابن ملجم اپنی مخصوص تلوار کے ساتھ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے سر مبارک میں زور سے تلوار لگائی جو سر میں گہری چلی گئی، خون سے جناب کی ریش مبارک تر بتر ہو گئی، اور لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ نماز تیار تھی۔ نماز کے لیے جادہ بن حمیرہ کو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھائیں، بس اس نے فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا، اور عبد الرحمن بن ملجم کو بھی جکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بچ نہ سکوں اور اگر میں زندہ رہا تو جو معاملہ مناسب سمجھوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر حملہ ہوا تو وہ نہایت شدید تھا، اس میں سے جانبر ہونے کی امید نہ رہی۔ اس موقع میں متعدد چیزیں پیش آئیں۔ ایک
آپ جناب کے استخلاف کا اور قائم مقامی کا مسئلہ تھا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ آپ جناب اپنا خلیفہ مقرر فرمائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں اس حالت پر چھوڑتا ہوں جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو چھوڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنا نامزد خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، اور بعض دیگر روایت میں اس طرح ہے کہ جذب بن عبداللہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو ہم آپ کے فرزند حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت خلافت کریں۔ تو آپ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ تم کو اس بات کا حکم کرتا ہوں اور نہ اس بات سے منع کرتا ہوں، تم خود اس بات کو جس طرح بہتر سمجھو۔ اس کے بعد آپ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحبزادوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و سنت پر قائم رہنے، تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق وصایہ فرمائے، اور محمد بن حنیفیہ کے حق میں بھی ان کو وصیت فرمائی، ان کے ساتھ بہتر معاملہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے وصایہ علماء نے لکھی ہیں جن کے تفصیلات اپنے مقام پر موجود ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر ابن ملجم نے جامعہ مسجد کوفہ میں 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو صبح کے وقت حملہ کر کے آپ جناب کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ 3 روز بعد 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں میں شہادت نوش فرمایا۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو سنگین طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے غسل اور کفن کا انتظام اسی طرح کیا گیا کہ جناب کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب کے برادرزادے عبداللہ بن جعفر تیار نے جناب کو غسل دیا اور کفن پوشی کی۔ آپ جناب کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل تھا جس میں قمیص نہ تھا۔ اس کے بعد جناب رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز جنازہ کی تیاری ہوئی۔ علماء تراجم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ آپ جناب پر آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ جنازہ سے فرات کے بعد آپ جناب رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کا مسئلہ پیش آیا۔ آپ جناب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں مسجد الجامعہ کے قریب الرجا کے مقام میں قبل از نماز رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آپ جناب کی عمر 63 سال تھی اور آپ جناب کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ تھی۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کے کفن دفن کے بعد جس مسئلہ پر تعجیلاً عمل کیا گیا وہ سیدنا حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالامارت کوفہ میں لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی تو تمام لوگوں نے آپ جناب کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے بیعت خلافت کر لی۔